فرمایا گیا کہ ایک گنہگار عورت 4 آدمیوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جائے گی. ایک گنہگار عورت 4 لوگوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جائے گی. جب گنہگار عورت کو اللہ کے دربار میں حاضر کیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا تو نے فلاں وقت کسی آدمی سے، کسی غیر محرم سے نظریں ملائی تھی، کسی غیر محرم کے ساتھ تو نے باتیں کی تھی، یا تو نے زنا کیا تھا، یا تو نے بدکاری کی تھی، تو یہ جہنم میں بھیج دیا جا رہا ہے. جہنم کا فیصلہ اس کو سنا دیا جائے گا. میرے بھائیوں، وہ عورت کہے گی ربا اس کی ذمہ دار میں نہیں ہوں، اس کا ذمہ دار ایک شخص اور ہے. پوچھا جائے گا کون؟ کہ اس کا ذمہ دار میرا باپ ہے، میرا والد ہے. اس کے باپ کو بلایا جائے گا. اس کے باپ سے پوچھا جائے گا تیری یہ اولاد ہے، یہ کہہ رہی ہے کہ اس کا ذمہ دار میرا باپ ہے میری بدکاری کا. وہ اولاد کہے گی، وہ بچی کہے گی کہ اس لیے میرا باپ تھا، اگر یہ چاہتا میری پٹائی کر کے، مجھے سمجھا کر، مجھے دھمکا کر، اور نہ جانے کسی بھی طریقے سے مجھ کو اپنے قبضے میں کر سکتا تھا، مجھ پر باہر جانے کی پابندی لگا سکتا تھا، میرے ہاتھ سے فون چھین سکتا تھا، نہ جانے جو بھی گناہ کے وسائل ہیں ان کو روک سکتا تھا. لہٰذا اس نے نہیں کیا، اس نے مجھے تعلیم نہیں دلائی، تو میری گناہگاری کا، میری بدکاری کا ذمہ دار یہ بھی ہے. اعلان ہوگا اس کو بھی پکڑو، اس کے باپ کو بھی پکڑو، دونوں کو جہنم میں داخل کر دو. پھر وہ عورت کہے گی ربا ابھی نہیں، ایک اور شخص میری اس بدکاری کا ذمہ دار ہے. وہ کون ہے؟ میرا بھائی ہے. اس کے بھائی کو بلایا جائے گا. وہ کہے گی یہ میرا بھائی ہے، اس کو معلوم تھا یہ بھی بدکاری کرتا تھا، اس وجہ سے گم رہتا تھا کہ اگر میں اس اپنی بہن پر وہ لگاؤں گا، اپنی بہن کو منع کروں گا، اس پر کچھ ذمہ داری لگاؤں گا تو ہو سکتا ہے میری پول کھول دے اور میرا راز فاش ہو جائے. اس نے بھی کبھی مجھے منع نہیں کیا، اس لیے یہ بھی ذمہ دار ہے. تو اعلان ہوگا اس کو بھی پکڑو، اس کے باپ کو بھی پکڑو، اس کے بھائی کو بھی پکڑو، تینوں کو جہنم میں داخل کر دو. اس کے بعد پھر وہ عورت کہے گی ربا ابھی نہیں، ایک اور شخص ہے. وہ کون ہے؟ وہ میرا شوہر ہے. وہ میرا شوہر ہے. اس کے شوہر کو بلایا جائے گا. وہ کہے گی یہ بھی میرے بدکاری کا ذمہ دار ہے، یہ میرا شوہر تھا، اگر یہ چاہتا مجھے ہر طریقے سے سمجھاتا، اگر یہ چاہتا میری پٹائی بھی کر سکتا تھا، اگر یہ چاہتا میرے تمام کام میرے ساتھ کر سکتا تھا، کیونکہ میں اس کی بیوی ہوں، یہ میرا شوہر ہے. اس کی ذمہ داری یہ تھی کہ مجھے منع کرتا، لیکن اس نے کبھی منع نہیں کیا. کیوں منع نہیں کیا؟ کیونکہ یہ جا کر دوسری عورتوں کے ساتھ یہ ریسٹورینٹ میں بیٹھ کر ڈنر کرتا تھا، ہوٹلوں میں جا کر یہ بدکاری کرتا تھا، آفس کے اندر بیٹھ کر دوسری عورتوں کو دیکھتا تھا. اس لیے ڈرتا تھا اگر میں اپنی عورت سے کہوں گا تو میری عورت میرا راز فاش کر دے گی. ربا یہ بھی میری بدکاری کا ذمہ دار ہے. میرے بھائیوں، اس کے باپ کو بھی پکڑا جائے گا، اس کے بھائی کو بھی پکڑا جائے گا، اس کے شوہر کو بھی پکڑا جائے گا، اور اعلان کیا جائے گا کہ ان چاروں کو پکڑو، جہنم میں داخل کر دو. وہ عورت کہے گی ابھی نہیں، ایک اور آدمی میری اس بدکاری کا ذمہ دار ہے. کہ وہ کون ہے؟ کہ وہ میرا بیٹا ہے. وہ میرا بیٹا ہے میری بدکاری کا ذمہ دار. کہ تیرا بیٹا کیوں ہے؟ کہ میرا بیٹا اس لیے جب یہ چھوٹا تھا، اس نے مجھ سے کوئی چیز مانگی، میں نے اس کو وہ چیز دلوائی. اس نے میرے ساتھ اس نے زبردستی کی، میرے ساتھ اس نے ضد کی، مجھے فون دلواؤ، میں نے اس کا فون دلوایا. اس نے میرے سے کوئی کپڑے کی مانگ کی، میں نے اس کو کپڑے دلوائے. اگر یہ ضد کر کے میرے سے کہتا تو میری ماں ہے تو ایسے کام مت کر، تو میں رک جاتی، لیکن اس نے کبھی مجھے منع نہیں کیا، اس لیے میری بدکاری کا ذمہ دار ہے. تو میرے بھائیوں، ایک عورت کی وجہ سے 4 لوگ جہنم میں جائیں گے. تو اعلان ہوگا اس کے باپ کو پکڑو، اس کے بھائی کو پکڑو، اس کے شوہر کو پکڑو، اس کے بیٹے کو پکڑو، 5 کو جہنم میں داخل کرو. اس لیے ہمیں اپنے گھروں کی فکر کرنی ہے. پردہ اگر ہمارے گھروں میں آ گیا میرے بھائیوں، بہت سارے گناہوں سے ہماری بچی، ہماری بہنیں، ہماری مائیں بچ سکتی ہیں. لیکن آج پردے پر ہمارا زور نہیں ہے، بلکہ بہت سارے آج کل کے جو نوجوان ہیں وہ دوسری تعلیم کو حاصل کرنے کے بعد ان کا ذہن بن گیا ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو ڈنر پر اپنے دوستوں کو بلاتے ہیں، بیوی کو سامنے بٹھاتے ہیں اور پھر اس کے پکچریں لیتے ہیں اور اپنے دوستوں سے پوچھتے ہیں کیسی ہے آپ کی بھاوج، آپ کی بھابھی کیسی ہے. شرم نہیں آتی میرے بھائیوں اپنی عورت کو دوسروں سے دکھاتے ہوئے؟ جب ہم خود نہیں اپنی عورت کو دوسروں سے دکھا رہے ہیں تو کیسے ہمارے گھروں کے اندر پردہ آ جائے گا؟